الحمد للہ رب الارباب و مسبب الاسباب غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ الذلیل من خضع لغیرہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی محمد عبداللہ صاحب سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے
آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ قرآن کریم کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ ان میں رب کائنات نے رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی بیان فرمایا ہے اور ساتھ آپ کا منصب بھی بیان فرمایا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے، مال و دولت اور غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مقتدا کو،
ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا احسار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، جناب یونس کی اطاعت ہو، جناب یعقوب کی گریہ زاری ہو، جناب ایوب کا صبر ہو، جناب داؤد کی آواز ہو، جناب یوشع کا جہاد ہو، جناب دانیال کی محبت ہو، جناب الیاس کا وقار ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، جناب یحییٰ کی غربت ہو، جناب زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو امام الانبیاء بنا کے حبیب خدا بنا کے محبوب کبریا بنا کے خیر الورا بنا کے صدر العلا بنا کے شمس الضحیٰ بنا کے بدر الدجا بنا کے مصدر مہر و وفا بنا کے سرچشمہ صبر و رضا بنا کے منبع رشد و ہدا بنا کے پیغمبر رب ارض و سما بنا کے امام المرسلین بنا کے شفیع المذنبین بنا کے راحت المسکین بنا کے رحمت للعالمین بنا کے خاتم النبیین بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اتنی عظمتوں سے نواز کے، اتنی رفعتوں سے نواز کے، اتنی معرفتوں اور بلندیوں سے نواز کے اللہ نے جناب محمد کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اور مبعوث فرمانے کے بعد آسمان کے خالق و مالک نے کہا دنیا والو، جس پیغمبر کو میں نے خاتم النبیین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، میرا وہ محبوب، میرا وہ لاڈلا،
میرا وہ پیارا پتہ ہے کیسا ہے؟ سنو، اہل حدیث کی زبان سے سنو، سنو، ہمارے مسلک کی الغار و للکار سنو، پکار و صدا سنو، آواز و نکارہ سنو۔ فرمایا جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ لامثال ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں ہم جیسا ہے، وہ ذرا تعصب کی اینک کو اتاریں، وہ کانوں سے روئی کے بڑے نکالیں، وہ دلوں کے بند دروازوں کو کھولیں اور ہمارا مسلک نوٹ فرمائیں، ہمارا عقیدہ و نظریہ نوٹ فرمائیں، ہماری سوچ اور فکر نوٹ فرمائیں کہ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ عرش والے نے کہا، اور لوگوں جس کو میں نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے وہ لامثال ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ حسین و جمیل ہے، وہ شکیل ہے، وہ نیک ہے، وہ پاک ہے، وہ معصوم ہے، وہ حیادار ہے، وہ غیور ہے، وہ بہادر ہے، وہ مجاہد ہے، وہ غازی ہے، وہ فاتح ہے، وہ رحم دل ہے، وہ نرم دل ہے، وہ حاکم ہے، وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ راست باز ہے، وہ وفادار ہے، وہ قوی ہے، وہ دانا ہے، وہ رعب والا ہے، وہ ملنسار ہے، وہ خوش اخلاق ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو رسول خاتم پیغمبراں ہے، وہ تو شکوہ تاجداراں ہے، وہ تو فروغ دل آزاراں ہے، وہ تو انیس دل فگاراں ہے، وہ تو تبو تابے کوہ فراں ہے، وہ تو بہار شبنم سطاں ہے، وہ تو شباب نو بہاراں ہے، وہ تو مصحف یزداں ہے، وہ تو کلاہ بے کلاہاں ہے، وہ تو رئیس جنود عرشیاں ہے، وہ تو باعث رحمت فرشیاں ہے، وہ تو اشرف الانبیاء ہے، وہ تو صاف روز جزا ہے، وہ تو محبوب کبریا ہے، وہ تو حبیب خدا ہے، ارے وہ تو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں نے کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، کائنات میں میں نے اس کو بھیجا ہے، کائنات میں میں نے اس کو جلوہ گر فرمایا ہے۔ اور دنیا والوں اور دنیا میں بسنے والوں، نبی تو پہلے بھی آتے رہے، پیغمبر تو پہلے بھی آتے رہے، رسول تو پہلے بھی آتے رہے۔ اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ اور جب میرے پیغمبر کی باری آئی، فرمایا دنیا والو کان لگا کے سنو، اس کو میں نے حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ حبیب اللہ ہے، یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ صرف رسول نہیں ہے، یہ صرف پیغمبر نہیں ہے، یہ تو میرا محبوب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، لاڈلا بھی ہے، پیارا بھی ہے۔ اور بتلاؤ
کوئی شخص کوئی بندہ اپنے محبوب کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنے محبوب کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بتلاؤ رب اپنے محبوب کے خلاف ایک لفظ سننا کیسے گوارا کرے گا؟ اور جس نے پیار کی تو انتہا کر دی ہے، اللہ کی قسم محبت کی انتہا کر دی ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے اس کا انداز بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب نے ایک انداز بیان کیا ہے محبت کا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھا کرو، رحمت کائنات کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت اور رفعت کو پہچاننے کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت نہیں ہوتی، موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یارو، اور جس کی شان کے لیے آسمان سے قرآن آیا ہو، رب کا فرمان آیا ہو، اس کے لیے بھی کہانی قصوں کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ سارا قرآن تو رسول اللہ کی شان سے بھرا پڑا ہے، رسول اللہ کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ ایک لفظ بولا ہے، وہ لفظ ہے کا۔ کیا ہے؟ کا۔ کا کا معنی ہے تو ایک، فقط تو، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں۔ اب ذرا کا کی طرف غور کرو اور دیکھو پروردگار اپنے پیغمبر سے کس طرح محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہا ما ودع کا، ما ودع، بولیے ذرا، ما ودع کا، رب کا۔ اب سنتے جائیں ذرا، میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا اللہ یہ کا کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا ما ودع کا رب کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ أَلَمْ يَجِدْكَ وَوَجَدَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پڑھتے جائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ کا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ او میرے محبوب، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میرا مزمل تو، میرا مدثر تو، میرا یاسین تو، میرا طٰہٰ تو، میرا شمس تو، میرا ضحیٰ تو، میرا بشیر تو، میرا نذیر تو، میرا دائی تو، اور میرا سراجم منیر تو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تو نبی کی محبت نے بھی جوش مارا، اللہ کی محبت بولی کا، نبی کی محبت نے بھی جوش مارا۔ رب کا یہ پیغام سن کے نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک
کا نستعین اللہم انا نستعینو کا ونستغفرو کا ونؤمنو بے کا ونتوکلو علیہ کا ونشکرو کا ولا نکفرو کا. وہ بھی کہہ رہا ہے کا، یہ بھی کہہ رہا ہے کا، وہ کہہ رہا ہے تو، یہ بھی کہہ رہا ہے تو کیا مطلب؟ میرا خالق تو. اس نے کہا میرا مزمل تو، میرا مدثر تو. اس نے کہا میرا خالق تو، میرا مالک تو، میرا رازق تو، میرا قادر تو، میرا بگڑی بنانے والا تو، میرے نفع نقصان کا مالک تو، میرا داتا تو، میرا دستگیر تو، میرا غوث اعظم تو، میرا غریب نواز تو، میرا رب نواز تو، میرا لاجپال تو، میرا رنج بخش تو، میرا گنج بخش تو، میرا پالن ہار تو، ساری کائنات کا پروردگار تو. فرش والا بھی کہہ رہا ہے تو، عرش والا بھی کہہ رہا ہے تو. نتیجہ کیا نکلا؟ فرش والا کہتا ہے میرا معبود تو، عرش والا کہتا ہے جا میرا محبوب تو. اس نے کہا میرا محبوب تو، اس نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے کہا جا میرا معبود. اس نے کہا تیرے علاوہ میرا محبوب کوئی نہیں، اس نے کہا تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں. کیسی محبتوں کا اظہار ہے، عقیدتوں کا اظہار ہے، کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے. ہم انبیاء میں تقابل کے قائل نہیں ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بعض النبیین علی بعض کے تحت تمہیں بتانا چاہتا ہوں. محبتوں کا اظہار ہے نا، اللہ محبتوں کا اظہار کر رہا ہے. حضرت آدم صفی اللہ ہے، آدم ابو البشر ہے، آدم اللہ کا پہلا نبی ہے، آدم انسانیت کا بابا ہے. لیکن قربان جاؤں وہ عرش سے فرش پہ آ رہا ہے، وہ عرش سے فرش پہ آ رہا ہے. اور نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں یہ فرش سے عرش پہ جا رہا ہے، یہ فرش سے عرش پہ جا رہا ہے. قربان جاؤں اس کو اتار کر خلافت دے رہا ہے، اس کو بلا کر امامت دے رہا ہے. ذرا رب کریم کے فیصلے تو دیکھ، ذرا رب کریم کی آمینہ کے لال سے محبت تو دیکھ. اس کو بلا کر، اس کو بلا کر امامت دے رہا ہے، اس کو اتار کر خلافت دے رہا ہے. پتہ ہے آپ کو خلیفہ پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. اللہ نے بڑے نکتے بیان کیے ہیں. آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اور انداز میں بتاؤں. جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم تو جد الانبیاء ہے، مجدد الانبیاء ہے، تو خلیل اللہ ہے. اللہ یہ جد الانبیاء، مجدد الانبیاء، خلیل اللہ. آمینہ کا لال کیا فرمایا؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ محبوب کبریا ہے، یہ حبیب خدا ہے. اللہ وہ خلیل اللہ، یہ حبیب اللہ. کیا مطلب؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا سنو، خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اور حبیب کو سب کچھ دیا جاتا ہے. قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے.
قرآن کریم کو دیکھیے، خلیل سے جان مانگی جا رہی ہے، مال مانگا جا رہا ہے، اولاد مانگی جا رہی ہے، گھر مانگا جا رہا ہے، وطن مانگا جا رہا ہے، اور آمنہ کے لال سے کہا جا رہا ہے تو سوال کر میں جواب دوں گا، تو مانگ میں عطا کروں گا، تو خواہش کر میں پوری کروں گا۔ حبیب جو ہوا تو میرا نبی مصلی پہ کھڑا ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں، دل میں خواہش پیدا ہوئی، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، کوئی نہیں جانتا خواہش کو اس علیم بذات الصدور کے بارے میں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رب کو اپنے محبوب کی اٹھی ہوئی نگاہ اتنی پسند آئی، دل میں پیدا ہونے والی خواہش اتنی پسند آئی، فرمایا محبوب تیری خواہش ہے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، محبوب تم نبی نہیں میرا محبوب ہے، جا ہم نے تیری خواہش کے مطابق آج کے بعد بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ کیا کہیے اللہ، بیت المقدس میں ایک نماز پڑھیں تو 1000 ثواب ہے نماز کا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا محبوب تیری خواہش ہے نا، تیرے دل سے اٹھنے والی صدا میں اس کو پورا ضرور کروں گا۔ وہاں نماز پڑھے گا جو، اس کو ایک نماز کا 1000 ثواب ملے گا، اور میرے محبوب یہاں جو پڑھے گا اس کو 1 کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ لا تو صحیح، ذرا کائنات میں لا کے دکھا تو صحیح، ایسا کوئی لا کے دکھا تو صحیح۔ جناب یوسف کے حسن کے بڑے تذکرے ہیں، یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا جمیل ہے، یہ بڑا شریف ہے، یہ بڑا فاضل ہے، یہ بڑا کامل ہے، اللہ اتنی خوبیوں سے اسے نوازا ہے۔ فرمایا ہاں اگر یہ حسین ہے میرا محبوب تو احسن ہے، اگر یہ جمیل ہے میرا محبوب تو اجمل ہے، اور اگر یہ شریف ہے تو میرا محبوب تو اشرف ہے، اگر یہ فاضل ہے میرا محبوب تو افضل ہے، اگر یہ کامل ہے میرا محبوب تو اکمل ہے۔ کائنات میں جو مقام و مرتبہ، جو شان، جو رفعت، جو معرفت، جو بلندی اللہ نے جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں۔ یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ۔ کہتے ہو یہ کہتے ہم جیسے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، اللہ کی قسم زمین و زمان ایک طرف، تو صرف وہابیوں کی بات کرتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف۔ نہیں مجھے کہنے دو اللہ کی قسم، اور دنیا والو بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، نہیں، انبیاء کی جماعت ایک طرف، تابعین ایک طرف، صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین ایک طرف، مؤلفین، مؤرخین ایک طرف، مواحدین، مجاہدین، مومنین، متقین ایک طرف، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، عمراء، زعماء، شہداء ایک طرف۔ اور میرا مسلک یہ ہے ساری کائنات ایک طرف،
آمینہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمینہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ امام کائنات کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری شان ایک طرف، میں رسول اللہ کی ذات کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات نہیں کرتا، لیکن سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، لکھو میرے مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، میرے مسلک پہ الزامات لگانے والوں، دل کی تختیاں اور دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کی ذات کا مقابلہ کیا جا سکتا، آپ کی بات کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا، اور میں تو صرف نام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کے اطوار بھی اعلیٰ، آپ کی عادات بھی اعلیٰ، آپ کے خیالات بھی اعلیٰ، آپ کے نظریات بھی اعلیٰ، آپ کے غزوات بھی اعلیٰ، آپ کی بنات طیبات بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، آپ کے احباب بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ کی عبادت بھی اعلیٰ، آپ کی ریاضت بھی اعلیٰ، آپ کی انابت بھی اعلیٰ، آپ کی قناعت بھی اعلیٰ، آپ کی خلوت بھی اعلیٰ، آپ کی چلوت بھی اعلیٰ، آپ کی گفتگو بھی اعلیٰ، آپ کی جستجو بھی اعلیٰ، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ، آپ کی رفتار بھی اعلیٰ، آپ کی گفتگو بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، اور لوگوں آپ کا قرآن بھی اعلیٰ، آپ کی شان بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کا کمال بھی اعلیٰ، اور لوگوں آپ کا دن بھی اعلیٰ، آپ کی رات بھی اعلیٰ۔ کیا پوچھتے ہو؟ آپ کا مقام بھی اعلیٰ، اللہ کی قسم محمد کا نام بھی اعلیٰ، رسول اللہ کا نام ہی اعلیٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رکھ دو، ابھی آؤ ذرا نام کو سامنے رکھو۔ نام کو، اللہ نے تمہیں کیسا پیغمبر دیا ہے، کیسا رسول دیا ہے، کیسا آقا دیا ہے، کیسا رہبر دیا ہے۔ نام تو پہلے رسولوں کے بھی تھے، آدم بھی نام ہے، نوح بھی نام ہے، ابراہیم بھی نام ہے، اسماعیل و اسحاق بھی نام ہے، یعقوب بھی نام ہے، یحییٰ بھی نام ہے، یوسف بھی نام ہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی نام ہے۔ لیکن ذرا ان کے ناموں کی طرف غور کرو، ہیں یہ بھی رسول، ہے یہ بھی پیغمبر، ہے یہ بھی اللہ کے نبی، لیکن ان کے ناموں کی طرف غور کرو، حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بڑے گروہ کا باپ۔ اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ میری فریاد سن۔ اسحاق کا معنی کیا ہے؟ ہنسنے والا۔ یعقوب کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ یوسف کا معنی کیا ہے؟ مزید۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ عمر دراز۔ موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ سرخ رنگ والا۔ اور محمد کا کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ لاؤ تو صحیح، ایسا معنی کسی نام کا لا کے تو دکھاؤ۔ اور اسی لیے جب رحمت کائنات پیدا ہوئے، قاضی سلیمان منصور پوری نے بھی لکھا، رحمت للعالمین کے اندر شبلی نعمانی نے بھی لکھا، ابن حشام نے بھی اختصار کے ساتھ لکھا، ہائے جب رحمت کائنات میں جلوہ گر ہوئے نا،
تو عزیز و اقارب خبر پا کے رحمت کائنات کو دیکھنے کے لیے آئے. ابو لہب اینڈ کمپنی، ابو جہل اینڈ کمپنی جب رحمت کائنات کو دیکھنے کے لیے آئے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر عبد المطلب سے کہتے ہیں عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا پوتا دیا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے ہماری آنکھ نے اس سے خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کہنے لگے نام کیا رکھا ہے اس کا؟ کہا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ. کہنے لگے یہ کیا نام رکھ دیا؟ برادری میں کوئی نام نظر نہیں آیا آپ کو؟ بچہ اتنا خوبصورت، یہ عجیب سا نام آپ نے رکھ دیا ہے. عبد المطلب نے کہا تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، خود ہی تو کہتے ہو کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں دیکھا. میں نے کہا پھر اس جیسا نام بھی کہیں نہ سنا ہو آپ نے، نام بھی تو ایسا ہو نا. ساتھ ایک حکمت بیان کی، کہا سنو میرے پوتے کا جو بھی نام لے گا اس کے جدا لب آپس میں مل جائیں گے، جدا لب آپس میں مل جائیں گے. وہ نام لینے والا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یار ہو یا اغیار ہو، سجن ہو یا دشمن ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جو بھی میرے پوتے کا نام لے گا اس کے لب جدا رہ سکتے نہیں رہ سکتے. میں نے سوچا اللہ آج تو دل جوڑنے کی ضرورت ہے، اس دور میں دل جوڑنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے کہا او لوگو، او مسلک اہل حدیث سنو، اور دعوت اہل حدیث نوٹ کرو، صدائے اہل حدیث نوٹ کرو. ہم نے کہا اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے، ایسا رہبر دیا ہے، ایسا رہنما اور پیشوا دیا ہے جس کا نام لے تو جدا لب مل جاتے ہیں، جس کا فرمان مان لے تو جدا دل بھی مل جاتے ہیں. نام لینے سے جدا لب مل جاتے ہیں، فرمان ماننے سے جدا دل بھی مل جاتے ہیں. ذرا اپنا کے تو دیکھ، ذرا اس دعوت پہ کان لگا کے تو دیکھ، ذرا اس صدا کو اپنا کے تو دیکھ. دور دور بیٹھ کے تیر پھینکتا ہے، الزام لگاتا ہے، ذرا ہمارے قریب بھی تو آ. ہم کہتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ذرا ہمارے پاس بھی تو آ کے دیکھ. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنا خوبصورت نام دیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ تعریفوں والا. کیا معنی ہے؟ ہائے میرا محبوب پیغمبر پیدا کہاں ہوا، آرام کہاں کر رہا ہے، تعریفیں پاڑے والی میں ہو رہی ہیں. تعریف والا. اور جاؤ اللہ کی قسم میرے محبوب کی تعریفیں اپنوں میں، بیگانوں میں، یاروں میں، اغیاروں میں، سجنوں میں، دشمنوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، کالوں میں، گوروں میں، حنفیوں میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، وہابیوں میں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں. اور میرے محبوب کی تعریفیں تو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، 127 صحیفوں میں، قرآن میں. کیا پوچھتے ہو؟ میرے محبوب کی تعریفیں عرشیوں میں، فرشیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں. اور میرے محبوب کی تعریفیں عربیوں میں، عجمیوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں. اور میرے محبوب کی تعریفیں بازاروں میں، خاروں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں.
اور یارو میرے محبوب کی تعریفیں کلمے میں، اذان میں، نماز میں اور اقامت میں، جاؤ میرے محبوب کی تعریفیں عالم بالا میں، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، عالم دنیا میں، عالم حشر میں، اور میرے محبوب کی تعریفیں حوض کوثر پہ، جنت پہ۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ جہاں جہاں رب کی تعریف ہوگی وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کی بھی تعریف ہوگی۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم سے پوچھو تمہیں بتائیں کیوں؟ اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے وہ یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محمد کے فرمان کی کرتا ہے سلم۔ اور لوگوں، گالی گلوچ، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نام مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ اور مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کے اعلان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج و اشاعت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، توحید کے پھیلانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ندرت کا، ہدایت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ اور لوگوں، مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول۔ تو اڈے تے نا کسے دا سایہ ہے، ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، لوگ کہتے ہیں پالا شالا ہے، پالا بھی ہے تو شالا بھی ہے۔ آپ کو لوگ کس طرح بیدار ہیں مسلک کے لیے، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اہل حدیثوں، تمہیں سستیوں نے مارا، کاہلیوں نے مارا، غفلتوں نے مارا۔ جتنا سچا اور سچا پیغام آپ کا ہے کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اب لوگ فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔
کوئی فضائل اعمال بغل میں دبائے ہوئے مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں دکھائی دیتے ہیں، ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ہمارے بھائیوں کو قرآن حدیث پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، اور ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ڈیوٹی صرف علماء کی ہے، خطباء کی ہے، مبلغوں کی ہے۔ نہیں، امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا ہر امتی مبلغ ہے، نبی کا ہر امتی داعی ہے۔ اٹھو، اس دعوت کو گھر گھر پہنچاؤ، اس صدا کو گھر گھر پہنچاؤ۔ اس دعوت کو گھر گھر پہنچانا تمہارا کام ہے، اور ان کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ سستی ہمارے اندر ہے، کاہلی ہماری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچایا نہیں ہے، ہم نے اس دعوت کو لوگوں کو سنایا نہیں ہے۔ اگر ہم نے سنایا ہوتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اگر اسی تسلسل سے چلے آ رہے ہوتے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہوتا، ہمارے شب و روز میں فرق نہ ہوتا، ہماری خلوت و جلوت میں فرق نہ ہوتا، اللہ کی قسم مسلک اہل حدیث پوری دنیا پہ غالب آ چکا ہوتا۔ کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم نے سستی اور کاہلی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ آؤ، کیسا رہبر تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، کیسا رہنما عطا کیا ہے، کیسا پیشوا اور مقتدا عطا کیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہائے ہائے، آپ کی تعریفیں ساری کائنات میں۔ ایک اور انداز میں بتاتا ہوں آپ کو، آدم بھی نام ہے اور محمد بھی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سے اللہ کو اتنا پیار ہے نا، کیسا نام عطا کیا۔ مجھے حسان ابن ثابت یاد آ گئے رضی اللہ تعالی۔ حسان ابن ثابت نے کہا تھا، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگو، آمینہ کا لال رب کو اتنا پیارا ہے، رب کو اتنا لاڈلا ہے، رب کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی اپنے نام سے نکالا ہے۔ محمود اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے۔ عجیب بات ہے، نام آدم بھی ہے، نام آدم بھی ہے۔ آدم سے الف کو جدا کرو، معنی ختم ہو جاتا ہے۔ نوح سے نون کو جدا کرو، معنی ختم ہو جاتا ہے۔ دانیال سے دال ختم کرو، معنی ختم۔ زکریا سے زا ختم کرو، معنی ختم۔ یعقوب سے یا ختم کرو، معنی ختم۔ موسیٰ سے میم ختم کرو، معنی ختم۔ عیسیٰ سے عین ختم کرو، معنی ختم۔ وہ اللہ نے جو اپنے نام سے میرے محبوب کا نام نکالا ہے، اس نام کے سارے حرف الگ کر دو، معنی پھر بھی ختم نہیں ہوگا، معنی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنے نام سے نکالا ہے نا، کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی ہیں۔ محمد کا نام ذاتی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے چاروں لفظ الگ کر دیں، معنی ختم نہیں ہوگا۔ محمد کے چاروں لفظ الگ کر دیں، معنی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن، لفظ اللہ قرآن کریم کے اندر، اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، بولو کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے الف کو جدا کر دو،
الف اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ للہ. کیا رہ گیا؟ للہ. قرآن پڑھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جاؤ لام بھی اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ لہو. قرآن لہو ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لام بھی اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ هو الحی القیوم. وہی ہے زندہ اور قائم رہنے والا. ایک ایک لفظ کا معنی موجود ہے. آؤ ذرا آگے بڑھتے ہیں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف. محمد، محمد کی میم، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا. محمد کی میم جدا کر دو، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ حمد. حمد کا کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف. حمد کا کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف. حمد کی ہاں جدا کر دو، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مد. مد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنے والا. اور میرا محبوب پیغمبر لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا. ہائے ہائے، مد سے بھی میم کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچے گا؟ دال. الدال علی الخیر. اور دال سے مراد یہ ہے کہ محمد لوگوں کو راہ ہدایت دیکھنے والا، راہ ہدایت دکھانے والا، ہدایت کی راہ دکھانے والا. جاؤ سارے لفظ جدا کر دو، معنی ختم. میں سوچ رہا تھا یہ بے وقوف ہیں منکرین ختم نبوت اور ظالموں، جو رب نبی کے نام کا معنی ختم نہیں ہونے دیتا وہ نبوت کیسے ختم ہونے دے گا؟ وہ اس پیغمبر کی نبوت کیسے ختم ہونے دے گا؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں رہبر دیا ہے، جو رہنما دیا ہے، جو پیشوا دیا ہے، جو مقتدا دیا ہے، وہ کتنی شانوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے. اتنا پیارا نام. مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج کے نام نہاد مسلمان پر. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھاگتا پھرتا ہے. مولوی صاحب کوئی ایسا نہ دسو جڑا کسے دا نہ ہوئے، ایسا نہ دسو، جدید ہو، نیا ہو، کسی کا نہ ہو. کہاں یاد آئے مجھے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. صبح کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کے تشریف فرما ہے. ایک شخص قریب آ کے بیٹھ کے کہتا ہے مولانا مجھے 8 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، تے کو سونا جہا تے چنگا جہا نہ دسو. شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ فرمانے لگے عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے. کہنا ہے بڑے نے مولوی صاحب کو اور دسو. مولانا فرماتے ہیں محمد رکھ لے، ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عثمان رکھ لے، علی رکھ لے، طلحہ و زبیر رکھ لے، سعد و سعید رکھ لے. آندہ مولوی صاحب اے بھی بڑے نے، کوئی ایسا نہ دسو جڑا کسے دا بھی نہ ہوئے. مولوی صاحب سوچ کے فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں پھر ابلیس رکھ لے، ایک کسے دا بھی نہیں، ابلیس. یہ حیرانگی ہوتی ہے نام نہاد مسلمانوں پہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. لنڈے کے مسلمان، پتہ ہے جو نا لنڈے دا، لنڈے کے مسلمان ہیں، لنڈے کے. عشق کے دعوے، محبت کے دعوے. آپ کو پتہ ہے یہ چند دن پہلے سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے چہروں پر سیاہی مل دی گئی، اسلام کا تمسخر اڑایا گیا.
اسلام کا مذاق اڑایا گیا. پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. کیا کہوں, مسجد میں اعلان ہوتا ہے, بھائی ایک شخص نے توہین رسالت کر دی ہے, گستاخی کر دی ہے, بھاگو اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے. لوگ بھاگے. پتہ ہے کون بھاگے؟ بتاؤں کون بھاگے؟ دودھ میں پانی ملانے والا عاشق بھاگا, مرچوں میں بورے کی ملاوٹ کرنے والا بھاگا, گدے اور مردے مسلمانوں کو کھلانے والا بھاگا, صبح و شام نبی کی سنت کا تمسخر اڑانے والا بھاگا, یتیموں کا مال کھانے والا بھاگا, رشوت لینے اور دینے والا بھاگا. کیا کہوں کیا نہ کہوں, رب محمد کی قسم ہے. اور ان کو دیکھ کر قرآن کریم کی مجھے یہ آیت بار بار یاد آتی, آفا حکم الجاہلیت یبغون. آسمان والا سوال کر رہا ہے, آفا حکم الجاہلیت یبغون, اور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو, جاہلیت کے فیصلے ماننا چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, یا عرش والے کے فیصلوں کو سینے سے لگانا چاہتے ہو؟ یہ کس نے فیصلہ سنایا, کس نے فیصلہ دیا ہے؟ نبی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا تمسخر اڑانے والا, کیا جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے, شریعت کیا ہے؟ یا سن نبی داؤد کھولو, کائنات کا امام مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا, صحابہ رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے, کائنات کا امام, کائنات کا رہبر, کائنات کا رہنما, صحابہ کی ایک جماعت ایک لشکر کو روانہ کرنے کے لیے تیار کر رہا. صحابہ تیار ہو گئے. کائنات کے امام نے ان کی تربیت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ ان کو روانہ کرنے سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً. کائنات کے امام نے کہا میں تمہیں بھیج رہا ہوں جہاد کے لیے, دشمن کے مقابلے کے لیے. تم نے کہاں سے اسلام پڑھ لیا ہے؟ تمہیں یہ اسلام کس نے سمجھایا ہے؟ تمہیں یہ اسلام کس نے پڑھایا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا میں تمہیں بھیج رہا ہوں دشمن کے مقابلے کے لیے, لیکن دیکھنا کسی معذور بوڑھے کو قتل نہ کرنا, کسی بچے پہ تلوار نہ چلانا, کسی عورت کا گلا نہ کاٹنا. کائنات کے امام کی تعلیم کیا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کائنات کے امام نے کہا رات کی تاریکی میں کسی بستی پہ حملہ نہ کرنا, رات کے اندھیرے میں کسی بستی پہ حملہ نہ کرنا. کیوں محبوب جی؟ فرمایا اسلام کسی بے گناہ کے خون سے اپنی تلوار کو رنگنا نہیں چاہتا. تو غازی بن جاتا ہے بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کے. کائنات کے امام نے کہا تھا صحیح البخاری ہے, رسول ہاشمی نے کہا تھا, نبی اکرم نے فرمایا جو کوئی کسی ذمی کو, پتہ ہے ذمی کس کافر کو کہتے ہیں؟ جس کو اسٹیٹ
ریاست پناہ دے. اس کو کس نے پناہ دی تھی؟ ویزا کس نے دیا تھا؟ تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ آئین اور قانون سے کھیلنے والے بدتماشو، سنو رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے. فرمایا جس کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، کافر کو مار دیا، بے گناہ کو مار دیا، فرمایا اس کو کہہ دو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور اس کو مار دیا ہے کہ اس نے کاغذ پھاڑا ہے. کبھی غور کیا ہے عید میلاد النبی کے جلوس کے بعد کبھی کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کا چکر لگانا اور وہاں جانا اور دیکھنا جن جھنڈوں پہ تم نے اللہ اور رسول کا نام لکھا تھا وہ کوڑے اور کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے. جن جھنڈیوں پہ نالین مبارک کی تصویر بنائی اس پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا، وہ جھنڈیاں گند کے اس ڈھیر میں تمہیں دکھائی دیں گی. تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا نبی کا عاشق ہے؟ عاشق یہ ہے، صحیح البخاری ہے، امام کائنات نے مسجد نبوی میں تربیت دے کے لشکر کو روانہ کیا. یہ مجاہدین میدان جنگ میں پہنچے، دشمنوں کے گلوں کو کاٹا. ایک صحابی گلے کاٹتا چلا جا رہا، اچانک تلوار ہاتھ میں لے کے وار کرنے لگا، سامنے عورت آ گئی، تلوار یہیں رک گئی. وہ اللہ کے بندے کیا ہوا؟ دشمن کی عورت ہے، وار کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہا اس نے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان. اور یارو یہ تلوار کیسے چلے؟ اس کو چلنے کا آمینہ کا لال حکم نہیں دے رہا. نبی نے کہا ہے عورت پہ وار، بچے پہ وار، وہیں رک گئی ہے. تمہیں رسول اللہ کا فرمان بھول گیا؟ تو عاشق ہے. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ. کوئی شخص، رسول اللہ نے فرمایا، کسی شخص کو آگ کا عذاب دے سکتا، کوئی شخص کسی کو آگ کا عذاب دے سکتا نہیں دے. آگ کا عذاب صرف آگ کا خالق ہی دے سکتا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت. اور جس نبی نے میت کے مسئلے سے منع کیا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی نبی کے فرامین کا تمسخر اڑاتے ہوئے؟ تم نے آج کیا چہرہ پیش کیا اسلام کا دنیا کے سامنے؟ تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو، رسول اللہ کے ارشادات کو پسے پشت ڈال کے اپنی خواہش کو سامنے رکھ کے، اپنی آرزو اور تمنا کو سامنے رکھ کے تو نے اسلام کو بھی اور ملک کے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے، سچا عاشق مر جانا تو گوارا کر لے گا، اپنے محبوب کے فرمان کی خلاف ورزی گوارا نعرہ تکبیر، جناب محمد مصطفیٰ، نام محمد مصطفیٰ، تمہیں کیا محمد مصطفیٰ. بات لمبی ہو جائے گی. آؤ تمہیں محبت بتاؤں کہ محبت کیا ہے. یہ تیونس کا شہر ہے، اس کا باسی ہے، یہ رہنے والا ہے. محدث ہے 8ویں صدی ہجری کا.
اے اہل حدیثو سنو، یہ محدث اہل حدیث کے اکابر میں سے ہے، اہل حدیث کے اسلاف میں سے ہے، تیونس کا رہنے والا ہے۔ تیونس میں اپنی تعلیم کو مکمل کر کے کچھ عرصہ کے لیے اس نے قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر قیام کیا، پھر مصر سے اٹھا مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پہنچا، یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا، یہیں سکونت اختیار کی، یہیں اس کی وفات ہوئی۔ نام کیا ہے؟ نام محمد ہے، کنیت ابو البرکات ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون سی صدی ہے؟ 8ویں صدی ہجری، آج سے 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد سے محبت دیکھو، میں نے اس کی تاریخ کو پڑھا، اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا۔ میں اس کی 14 پشتوں کو پڑھتا ہوں، اس کی 14 پشتوں میں مجھے نام محمد ہی دکھائی دیتا ہے۔ ان کی محبت دیکھو ذرا، ان کا پیار دیکھو ذرا۔ تو جدید جدید نام تلاش کرتا پھرتا ہے، تو نئے نئے نام ڈھونڈتا پھرتا ہے جن کا نہ کوئی معنی، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی مفہوم، وہ تجھے بڑے پسند ہے۔ ہائے 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 ہائے، قاضی ایاز نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، ان مالکن سمیت اہل مکہ تھا، مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا ہے، یقولون، وہ کہتے تھے کیا؟ کہتے تھے ما من بیت وفیہ اسم محمد، او لوگو جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، اس گھر پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، صرف اللہ کی رحمتیں نہیں، الا نما و روزے کو، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو اللہ اسے روزیاں بھی دیتا ہے، رزق سے بھی نوازتا ہے، صرف اسے نہیں۔ مالک کہتے ہیں وَالرُّوزے کا جیرانہم، اس کے پڑوسیوں کو بھی اللہ رزق سے نواز دیتا ہے، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو۔ اور یارو اندازہ تو کرو، سوچو تو صحیح، غور و فکر تو کرو، اور جس پیغمبر کے نام میں اتنی عظمت ہے اس کی ذات میں کیا عالم ہوگا، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا، جس کے نام کی شان یہ ہے، جس کے نام کا مقام یہ ہے، جس کے نام کا مرتبہ یہ ہے، جس کے نام کی فضیلت یہ ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے خوش بخت ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسا رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا عطا کیا ہے، تمہیں ایسا پیغمبر عطا کیا ہے، تمہیں ایسا رسول عطا کیا ہے، اور آج پھر اس سے منہ موڑ کے اپنی مرضیاں کرتے ہو، آج اس سے ناتا اور رشتہ توڑ کے اپنے نظریات، سوچ، فکر، خیالات کے پیچھے بھاگتے ہو۔ آؤ، آسمان والا تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، آسمان والا تمہیں ہلا رہا ہے، آسمان والا تمہیں بتا رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اور اس نبی کے فرامین کو پس پشت ڈالنا چھوڑ دو، اور اس نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا چھوڑ دو، ان تصیبہم فتنہ، وگرنہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، کسی فتنے میں ڈال دیے جاؤ گے، دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔
اور اگر دنیا سے بچ کے نکل گئے آخرت میں عذاب علیم تمہارا مقدر بن جائے گا۔ آج ضرورت ہے، اللہ کی قسم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد کا امتی بنایا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا ہی دیا ہے تو اپنے نبی کا تابع دار بھی بنا دے، اپنے نبی کا فرما بردار بھی بنا دے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی بنا دے، اپنے نبی کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔